بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرنگی کراچی سے ادریس ستاری بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ مونچھیں کس طرح رکھنی چاہیے، اس کی شرعی حد بیان کر دیں۔ میرے محترم بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات اور اپنی عملی زندگی سے پوری انسانی زندگی گزارنے کا عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ دیگر زندگی کے شعبوں کی طرح ظاہری شکل و صورت اور حیت کے بارے میں بھی امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، ارشاد فرمایا، 5 چیزیں فطرت انسانی اور فطرت دین اسلام ہے۔ نمبر 1 ختنہ کرنا، نمبر 2 زیر ناف بالوں کی صفائی، نمبر 3 ناخن کاٹنا، نمبر 4 بغل کے بال کاٹنا، نمبر 5 مونچھیں تراشنا۔ ایک اور حدیث میں ان مذکورہ 5 چیزوں کو تمام نبیوں کا طریقہ بتایا ہے، لہٰذا دیگر 4 چیزوں کی طرح 5ویں چیز یعنی مونچھوں کا کاٹنا بھی بلا شبہ تمام انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے اور دین فطرت کے مطابق ہے، اور انہیں حد سے زیادہ بڑھانا شریعت اسلامی اور فطرت انسانی کے خلاف قرار دیا گیا ہے، اس کو ناپسندیدہ عمل بھی قرار دیا گیا ہے۔ حضرت علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ کینچی لے کر مونچھوں کو خوب کترتے اور اس کو اس قدر کم کر لیتے کہ وہ بالکل صاف کرنے کے قریب ہو جاتی تھیں۔ باقی استرا وغیرہ سے مونچھوں کو بالکل صاف کرنا بھی جائز ہے، مگر افضل یہ ہے کہ استرے سے بالکل صاف نہ کریں بلکہ کینچی سے کاٹ کر انتہائی حد تک کم کر دی جائے۔ مونچھوں کو اس قدر بڑا رکھنا کہ وہ اوپر کے ہونٹ کی لال لکیر سے بڑھ کر نیچے آ جائیں اور کھانے پینے کی اشیاء میں لگ جائیں تو یہ شرعاً درست نہیں ہے، مگر ان کے کھانے پینے کی اشیاء میں شامل ہونے سے چیزیں مکروہ نہیں ہوتی، مگر سنت رسول کے خلاف ہے اور انسانی فطرت بھی اسے برا سمجھتی ہے۔ بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، مونچھوں کا کاٹنا فطرت انسانی میں سے ہے۔ ترمذی اور نسائی شریف کی احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مونچھیں نہیں کاٹتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بہقی شریف میں حضرت علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جمعہ ادا کرنے کے لیے نکلنے سے پہلے ناخن تراشتے اور مونچھوں کو پست کرتے۔ اسی طرح بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو خوب باریک کرو یا پست کرو۔ اوپری تمام بحث سے پتہ چلا کہ داڑھیاں بڑھانا چاہیے اور مونچھیں پست کرنا چاہیے۔ مونچھیں بالکل صاف بھی کر سکتے ہیں، مگر افضل یہ ہے کہ مونچھوں کو باریک اور پست کیا جائے۔ اوپری ہونٹ کے لال حصے سے اوپر تک مونچھوں کو رکھنا آخری حد ہے، اس سے نیچے مونچھ کا آ جانا خلاف شرع ہے، خلاف اسلام ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ہمارے نبی کی سنت بھی ہے کہ مونچھوں کو اس قدر کتر کے کم کر لیا جائے کہ وہ بالکل صاف ہونے کے قریب ہو جائیں۔ آخر میں یہ بات سمجھ لیں کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ مونچھوں کو اس قدر باریک کر لیں کہ وہ صاف ہونے کے قریب ہو جائیں۔ مونچھوں کو بالکل صاف بھی کر سکتے ہیں، ہمارے کچھ جید علماء کرام کا بھی یہ طریقہ ہے۔ اسی طرح بڑی بڑی مونچھیں بھی رکھ سکتے ہیں، یہ بھی ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، مگر اس قدر بڑی مونچھیں نہ رکھیں کہ وہ اوپری لال ہونٹ سے نیچے آ جائیں اور کھانے پینے کی اشیاء میں شامل ہو جائیں۔ میری والدہ محترمہ کو بھی مونچھیں بہت پسند تھی، یہی وجہ ہے کہ میں نے ان کی حیات اور ان کے وصال کے بعد بھی کبھی اپنی مونچھیں بالکل صاف نہ کی، اور میں نے تو احتیاطاً اپنی مونچھوں کو اوپری لال ہونٹ سے بھی تھوڑا سا اوپر رکھا ہوا ہے تاکہ کھانے پینے اور بات کرنے میں منہ میں نہ آ جائیں۔ مونچھوں کے بارے میں بڑی تفصیل سے یعنی احادیث کی روشنی میں اور علماء بزرگوں کے جو اعمال ہیں ان کے مطابق میں نے بیان کر دیا۔ امید ہے یہ مسئلہ سب کو ہر پہلو سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ مسئلہ میں نے بیان کر دیا، باقی اس کی حقیقت کیا وہ میرا اللہ جانتا ہے، باقی واللہ اعلم۔